اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1990. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے، یعنی فوراً طاقت آ جاتی ہے، کیلوریز. اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے، وہ باعث طہارت ہے، یعنی کھجور یا پانی. یہ بعض لوگوں نے کہا جی نمک نال بھی کر لے، اے بھی نہ ہوئے کولو لا لیندے چیزاں. بھائی نمک کا کدھر ذکر نہیں ہے، کھجور اور پانی کا ذکر ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1991. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھہارے کھا لیا کرتے. یہ چھہارے کھانا بھی سنت ہے، اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے. اگر چھہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے. تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اکثر لوگ ضروری کھجور ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے، یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 2357 اور مشکات میں 1993. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی. یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے، جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں. اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. مشکات میں اتنے الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے. سنن ابی داؤد 2357. وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً، کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں. اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی. ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے. تابعی نے صحابی سے نہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے. معاذ بن زہرہ تابعی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے. پہلے روایتی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے. یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا، اور باقی جو ساتھ ملا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہیں؟ بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 6882. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی. اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا برسولک، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو چھوٹی ڈگری ہے. اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا، اعلیٰ کام کیا، نیکی کا کام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنبی کا کہو، وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا. یعنی بنبی کا کو بی رسولی کا بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا ہوا ہے. قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں سب کچھ دنیا آ گیا، آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کی حسنہ ہونے میں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، اور اسی طریقے سے پل صراط، یہ ساری چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں آتی. اور وقنا عذاب النار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آ گئی الحمدللہ.
चौथी हदीस शोबुल ईमान इमाम बैहकी की किताब में है और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार कराए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवाए तो उसे भी उस रोजादार और मुजाहिद के मिस्ल सवाब दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मुजाहिद को मुसलमानों का गला ना काटने गया हो, जो वाकई जिहाद हो, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। पांचवी हदीस इफ्तार के वक्त दुआ की कबूलियत के एतबार से जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में है, मिशकात में 2249। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है, इफ्तारी का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। नंबर 2, आदिल बादशाह की दुआ। नंबर 3, मजलूम की दुआ। और इसमें कई डिटेल्स हैं, मसलन नंबर 82 मेरा देख लें, दुआ की कबूलियत किन मामलात में नहीं होती और कई मामलात में हो जाती है और क्या इश्यूज होते हैं, वो अलग से एक टॉपिक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और ज़िम्नन हदीस है सुनन इब्न माजा में 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। वो उस हदीस में अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है दुआ रद्द नहीं होती। ये मिशकात में नहीं है, मैंने इसलिए इब्न माजा का नंबर बताया। और इस हदीस के रावी कहते हैं इब्न अबी मुलैका ताबई कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये हदीस बयान किया करते थे और इफ्तार के वक्त वो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, वो रहमत जो हर चीज को घेरे हुए है, कि मेरी मगफिरत फरमा दे। इसके अलावा भी दुआएं कर सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ कर लें। सुबह शाम के अज़कार के लिए आइडियल वक्त है। शाम के अज़कार का आइडियल वक्त गुरूब आफ्ताब से पहले है, क्योंकि वो शाम के अज़कार है, रात के अज़कार नहीं है, शाम के अज़कार है। तो सबसे बेहतर वक्त वो है कि आप मगरिब और असर के दरमियान और मगरिब से जस्ट पहले इफ्तार के वक्त सुबह शाम के अज़कार, वो ब्लू कार्ड जो हमारा है, वो करें।